احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے، تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب کے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی، تو آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے، اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی، تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، میری نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا، اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا اللہ تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں۔ تو پھر آپ نے فرما لگا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک یہ کیا ہوا ہے، ذرا امامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو، ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے۔
हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए जब आपने पूछा बोलो क्या करना है, तो मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा इज़ल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला बल नुक़ातिलु अमामका व ख़ल्फ़का व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूलल्लाह, हम बनु इसराईल नहीं है कि कहीं जाओ तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराइल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराइल हैं और मेरे नबी का इंतकाल होता है पीर के दिन, और अबू बकर सिद्दीक अवाली गए हुए हैं अपनी दूसरी बेगम के पास, उनको खबर मिलती है तो वो भागे हुए आते हैं और आपके चादर हटाकर आपका माथा चूमते हैं और गरम गरम आंसू माथे पे गिरते हैं, वाह खलीला वाह सफ़िया वाह नबिया। और उसके बाद आप मस्जिद में जाते हैं तो शोर व फ़ग़ा है और उमर तलवार लेके खड़े हैं, जो कहेगा अल्लाह का रसूल फौत हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, वो अल्लाह के पास गए हैं, वो वापस आएंगे। तो अबू बकर मिंबर पर आए, कहा उमर उक़उद, खड़े हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो उक़उद, लेटे हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो इजलिस। ये हुस्न अरबी है कि हर हैत के लिए अलग लफ्ज़ है, खड़े के लिए उक़उद, लेटे हुए के लिए इजलिस। उमर उक़उद, कहा नहीं बैठूंगा। तो पता चल गया कि जोश में है, मिंबर पर आए, अय्युहन्नास मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द दुआ। जो मोहम्मद की पूजा करते थे वो सुन लो कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो जो एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं उनका रब जिंदा है, मौत से पाक है। मेरे नबी ने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को सच कर दिखाया और जानों के नजराने पेश करके आपकी ज़िंदगी को दुनिया में जिंदा किया। इसलिए वाहिद जमात है सहाबा की जिनकी ज़िंदगी में उनको जन्नत के वादे कर दिए गए, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसमें साबिकीन भी और लाहिकीन भी, सबके लिए जन्नत का अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया है। एक उम्मत तैयार की, एक उम्मत तैयार की। सारे कुरान नहीं पढ़े हुए थे, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज़ पढ़ाई, थोड़ी सी आयत एक जगह से पढ़ी, थोड़ी सी एक जगह से, थोड़ी सी एक जगह से, इस तरह करके उन्होंने नमाज मुकम्मल की। और नमाज के बाद कहने लगे लक़द शग़लनी अल जिहाद अनिल कुरान, भाई माफ़ करना जिहाद की वजह से मैं तो कुरान भी नहीं पढ़ सका। लेकिन बने क्या हो, बने क्या, मूता की जंग है और मेरे नबी के सामने मंजर खुल चुका है। आपने फरमाया था जब चले थे कि पहला अमीर ज़ैद बिन हारसा होगा, ये शहीद हो तो फिर जाफ़र बिन अबी तालिब होगा, ये शहीद हों तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, ये शहीद हों तो फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा एतरायत गए, ये गए, ये नहीं जिंदा आते। तो और वहाँ 1 लाख रूमी और 3000 सहाबा। आप रुक क्यों गए थे? कहा वो थोड़ा सा उसके दिल में खटक आई थी, इसलिए जन्नत में जाने में थोड़ी देर हो गई। अब झंडा गिर गया, साबित इब्न अकरम ने झंडा उठाया, कौन लेगा ये झंडा? उन्होंने कहा तू ले, तू बदरी साहबी है, तू लेगा। नहीं मेरे बस का नहीं है। किसी ने आवाज़ दी खालिद को दो। खालिद की पहली जंग थी, सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए, और उनकी पहली जंग थी। वो फरमाने लगे भाई मैं तो अभी मुसलमान हुआ हूँ, किसी और को झंडा दो। कहा नहीं, सब ने कहा बस खालिद खालिद। उन्होंने एक हाथ में झंडा लिया, दूसरी जब यूँ तलवार को जब उठाया ना तो मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा सल्लल्लाहु सैफन मिन सयूफिही, अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को न्याम से बाहर निकाला है और उन्होंने सारी रोमियों की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया। 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी लड़ते लड़ते, और इतना रोब छा गया कि पूरे रोम में दहशत फैल गई खालिद इब्न वलीद की। ये लोग मेरे नबी ने तैयार किए थे, एक उम्मत बनाई थी। ये मेरे नबी का अजीम तरीन कारनामा है और अव्वलीन और आखरीन का सब एक जज्बा था। हज़रत उमर की मजलिस में अबू सुफियान, इकरमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हिशाम, सुहैल इब्न अमर बैठे हुए हैं। तो हज़रत बिलाल आ गए, कहने लगे आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत अम्मार आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। फिर हज़रत सुहैब आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत मिक़दाद आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो। पीछे होते होते जूतियों पे जा बैठे, मुहाजिरीन अव्वलीन को आगे बैठाया। तो ये गुस्से से बाहर निकल आए और अबू सुफियान कहने लगे देखते हो उमर ने हमारे साथ क्या किया है? तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे सही किया, वो हमसे पहले ईमान लाए तो वो आगे निकल गए, हम बाद में ईमान लाए तो हमें तो पीछे ही रहना है। तो कहने लगे अगर आखिरत में पीछे रह गए तो फिर क्या होगा? ये फतह मक्का के मुसलमान हैं, फतह मक्का, फिर क्या होगा? तो सारे घबरा के हज़रत उमर के पास आए कि हमने देख लिया है
جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہرد العزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے۔ اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جا مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنی خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا، اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہا میں خالد ہوں۔ کہا کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہا اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، اور جان نکل گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہیں، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہیں، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔
غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قاضی احسان احمد شوجہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے، تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، تو ہمارے گھر آتے تھے، میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناقص کا صیغہ ہوں قاضی، تو ویسے بھی میں ناقص تھا، مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا، اور وہ استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا، جا تو بھینسیں ہی چرائے گا۔ اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتا دور پڑا تھا، تو میں بھاگ کے گیا، جوتا اٹھا کے لایا اور ان کے سامنے رکھا، کہنے لگے بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا، میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا۔ اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو، چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے، جب ان کو بلایا گیا تو جنرل اعظم تھا گورنر پنجاب کا، تو جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قاضی صاحب کو رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ نہیں، ایک بات یاد آئی ہے اپنے استاد کی، آج اس کو زندہ ہوتا دیکھ رہا ہوں تو اس پہ رونا آیا ہے۔ اپنے استادوں کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ دیکھو، وہ آنکھیں بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی ہے۔ اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک آپ میں غیبت نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالی نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کرنا اور اس کے سینے سے لگ جاؤ، تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے۔ اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو، بڑی پرانی بات ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی نیواتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو، لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا۔ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا، تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا، اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں ہے۔ وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے پھینگی میں، ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کرو۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی، محبت سے چیزیں منتقل ہو۔ یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی۔
एक दफ़ा वाक़या सुना के मैं बस करता हूँ। मैं मदरसे का अमीर था रायगढ़ में, तो मुझे सारे दिन की कारगुजारी सुनानी होती थी मौलाना एहसान साहब को, जो आजकल बहुत अलीम हैं। तो मैं बरामदे में खड़ा था, सर्दियों के दिन थे, तो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद थे, सबसे शफीक, वो बरामदे में उनका बिस्तर होता था, मौलाना अहमद भट्टला वो। तो उन्होंने करवट बदली और किया हाय जोर से। तो अहमद भट्टला साहब फरमाने लगे, मौलवी साहब खैरियत है, क्या हुआ? कहने के सर में बड़ा दर्द है। तो उस वक्त रायगढ़ में थर्मोस रखना जुर्म था, तो 2-3 लड़के थे जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था, तो मुझे पता था। तो मैं उसी वक्त उड़ के गया और उससे मैंने कहा थर्मोस, तो उन्होंने कहा वो वहाँ छुपा के रखा है। मैंने वो लिया और बगल में दबा के ऊपर चादर ले ली। सर्दियों का ज़माना था, मौलाना तशरीफ़ लाए, उनके साथ में उनके घर तक गया, उनको कारगुजारी सुनाई, वो अंदर गए, मैंने वहीं से दीवार से छलांग लगाई। ये 72-73 की बात है, जब कोई बाज़ार नहीं था रायगढ़ में, 2-3 सिर्फ छोटे छोटे होटल थे और 10 बजने वाले थे और उस वक्त सन्नाटा होता था। मैंने कहा या अल्लाह, चाय भी मिल जाए और सर दर्द की गोली भी मिल जाए तो आज मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने सारा देखा तो सब होटल बंद। एक होटल बंद था लेकिन थोड़ा सा किवाड़ खुला हुआ था और अंदर से रोशनी आ रही थी। वो अनवर नाम का एक साथी था मरहूम, उसका होटल था। मैं अंदर गया, मैंने कहा भाई अनवर चाय चाहिए? कहा भाई मैं तो थक गया हूँ सारा दिन, तो खुद बना ले। तो वो स्टोव होता था हवा वाला, वो मैंने चाय बनाई, थर्मोस में डाली। मैंने कहा कोई सर दर्द की गोली है तेरे पास? अब चाय के खोखे पर खोखा, सर दर्द की गोली का क्या काम है? कहना कि वो फट्टे पर देखो शायद कोई पड़ी हो। तो मेरी तकदीर मेरा साथ दे रही थी। मैंने देखा तो एक सारी डान होती थी उस वक्त, वो सर दर्द की गोली थी, जैसे आजकल पैनाडॉल है, वो सारी डान पड़ी थी। मैंने कहा भाई आज काम बन जाएगा। मैंने वो ली और दौड़ लगाई और जब मौलाना चादर लेके पड़ते तो मैंने ऐसे पाँव दबाए, तो उन्होंने सर से रज़ाई हटाई, मुझे देखा, क्या बात? मैंने कहा जी ये चाय है, ये गोली है, आप खा लें, आपके सर में दर्द। तो उनके मुंह से कलिमात निकले, उसका मैं समझ रहा हूँ, अपनी ज़ात में कुछ नहीं, मेरे उस्ताद की दुआ मुझे लगी। उनके चेहरे पर इतनी खुशी आई, वो बड़बड़ाते हुए, अल्फाज मुझे समझ में नहीं आ रहे थे लेकिन मेरे लिए दुआ फरमा रहे थे। तो ऐसे मौके तलाश किया करो कि आपको उस्ताद की खिदमत का मौका मिले, तो उनके मुंह से दुआ निकले और आपके काम बन जाए। तो सारे बच्चे इसकी नीयत करो, अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। नीयत करते हो ना सर? अल्लाहुम्मा लकल। और निकाह है, मुफ्ती अमजद की बेटी का निकाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना। जी बेटा उसामा, आयशा, सैयद आयशा बिन्त मुफ्ती अमजद को महर फ़ातिमी के वज़ा के निकाह में दिया, कबूल है? कबूल है। बड़े ज़ोर नाल बोले। हमारा एक ज़िम्मेदार दोस्त था, उसके गांव का एक बच्चा कंडक्टर लग गया बस में। तो कंडक्टर का काम होता है ड्राइवर को कहना उस्ताद जी आन दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कट लो मोड़ लो। उसका निकाह हो रहा था, तो मौलवी साहब ने उससे कहा अब ठहर जा, बात तो करने दे। तो मौलवी साहब ने उससे कहा फ़लाँ फ़लाँ की बेटी इतने महर के साथ तेरे निकाह में दी, तुझे कबूल है? तो कहता आन दो। तो उसके भाई ने उसको ऐसे कोनी मारी, कहता जान दो। कोनी मारी, कहता जान दो। तो मौलवी साहब ने कहा ये आन दो जान दो ना तेरे निकाह नहीं होए। तो कहा मैंने कबूल किया। तो मैंने 2 शख्सियतों को वजाहत के लिहाज से ऐसा देखा है फिर ऐसा और कोई नहीं देखा। मौलाना ज़हर गुल साहब 6.25 फुट कद, ये मेरी 2 कलाइयाँ मिल के उनकी एक कलाई बनती थी और
ایسا نورانی چہرہ, آنکھیں چلی گئی تھی. دین میں تو مولانا زہر گل جیسی وجیح بارو میں نے نہیں دیکھا, اور دنیا میں اکبر بگٹی جیسا وجیح بندہ میں نے نہیں دیکھا. 2 دفعہ مجھ سے ملنے گئے تھے یہی تبلیغ کے سلسلے میں, تو وہ کہنے لگے کون ہو, نابینا ہو گئے تھے, لاٹھی ہاتھ میں تھی. تو میں متکلم تھا, میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں, ریمنڈ سے پڑھا ہے, سائیوال میں دورہ کیا ہے, اور اب ہم آپ سے اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوئے ہیں. وہ تو جلال میں آ گئے جیسے ان کے بیٹے نے کہا تھا, اتنا غصے ہوئے, میں جاہل, میرے پاس کیا لینے آئے ہو, مجھے کچھ نہیں آتا, ایسے آ گئے ہو. کافی دیر ڈانٹتے رہے, اور اس میں ایک بات ان کے منہ سے نکلی, بغیر کتاب کے کوئی اجازت نہیں ہوتی. ان کو خیال تھا کہ ہم ویلے ہی آ گئے ہیں. تو جب ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو ان کے بیٹے نے ایسے کیا کہ نہیں بولنا. میرے دونوں ساتھی من نے مجھے ایسے کیا, ہمت کرو ہمت کرو. اب میں 2 کشتیوں پہ ہو گئی. ان کا بیٹے کہہ رہے ہیں, اور واقعی لگتا تھا یہ ڈنڈا کہیں ہمیں سر پہ نہ مارے. تو میں نے کہا حضرت کتاب ہمارے پاس ہے, ہم کچھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں اجازت دے دیں, اگر اچھا نہ لگے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ شیخ الہند کے شاگرد سے کے سامنے ہم نے حدیث پڑھی. تو ان کا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا, یہاں ایسے, تو انہوں نے وہ ڈنڈا وہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ لیا, یہاں ایسے. وہ کافی دیر اس کیفیت میں بیٹھے رہے. ایک دم کہنے لگے اچھا پڑھو. تو میں نے یہ پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات, پہلی حدیث میں نے پڑھی. دوسری مولوی عبد الودود تھے, فوت ہو گئے, انہوں نے پڑھی. تیسری مولوی اسحاق نے پڑھی. تو طریقہ ہوتا ہے کہ اول اور آخر پڑھا جاتا ہے. تو جب کتاب میں نے لے کے ورق الٹنے شروع کی کہ آخری حدیث پڑھوں, تو ورق گردانی کی آواز کانوں میں آئی, کہنے کہ بس بس کافی ہے کافی ہے, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی, تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی. تو ہم نے ان کی موت تک چھپائے رکھا, پھر ہم نے اعلان کر دیا. تو میں آپ سب طلبہ کو دورہ حدیث کے ہوں, تو میں کچھ نہیں, خالی ڈھول ہوں, لیکن چلو آپ کی نیکیوں میں میرا حصہ پڑ جائے گا, میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا. بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر, تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا, کھانا ان کو پسند آیا, کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ. تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا, کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا, بہت مزیدار تھا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے بہت اچھا پکایا. تو وہ زارو قطار رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں, کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی. آپ گھر میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر, کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں, سرکہ ہے. واہ 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 واہ, نعم الادام الخل, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. سبحان اللہ, کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. یا تو نے نمک کم ڈال دیا, تو نے مرچی زیادہ کر دی. ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا, تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا, تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی. جب 2-2 ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے, 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے, اور 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے. سخت سردی میں بھی, سخت گرمی میں. سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم, تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ, تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو, ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے, 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی, تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں, پکا پکا برا حشر ہو گیا, کہتے کچی پکائی.